میری رائے یہ ہے کہ اب ہمارے پاس آخری آپشن یہ بچا ہے، چونکہ یہ اسمبلی عمران خان کے ووٹ سے بنی ہے، یہاں پہ 95% لوگ عمران خان کے نمائندے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں۔ ہمیں یہ اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر بٹھانی چاہیے اور وہاں پہ یہ اسمبلی کا سیشن کرانا چاہیے، اور تب تک کرانا چاہیے کہ جب تک کہ ہماری میٹنگ عمران خان صاحب سے نہ کرائی جائے۔ ایک کرنل کو بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر، وہ کٹ پتلی کی طرح تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، عمران خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دے رہا، یہ سمجھتا ہے کہ اس کو توڑ دے گا، توڑ نہیں سکتے۔ تمہارے جیسے بہت سے آئیں گے چلے جائیں گے، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ اس ملک کا لیڈر ہے۔ احتجاج اسلام آباد کی طرف لے کے گئے، سوچ یہی تھی کہ اس وقت کے فرعونوں کو عقل آئے گی، ان کے عقل ٹکانے آئے گی، لیکن نہیں آئی۔ شیل برسائے گئے، لاٹھی چارج کی گئی، اور آخر تک گولیاں برسائی گئی، اور پھر آخر میں ہو آر یو کہا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تھینک یو میڈم اسپیکر۔ میرے بھائی نے بھی بات کی اور میں بھی اسی موضوع کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ میڈم اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے ساتھ، اور پھر پرٹیکولرلی چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم زیادتی، جو فسطائیت پچھلے 1.5-2 سالوں سے جاری ہے، وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، جو ان کا بنیادی حق ہے اور جس کا کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے اندر کہ چیئرمین صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، اس ملاقات کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، ان سے ملاقاتیں نہیں چھوڑی جا رہی، کسی کے ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی، اور وہ اس کے بعد اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے اس کا ذاتی معالج ملے گا، مل سکتا ہے، اس کا علاج کرے گا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بھی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور اس وقت چیئرمین صاحب جو ہیں ان سے نہ تو پولیٹیکل ملاقاتیں کرائی جا رہی ہے اور نہ ہی جو ہے ان کے معالج کا جو ہے ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، جو فسطائیت، جو ظلم ہماری پارٹی، ہمارے قائد کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے ہر فورم، ہر دروازہ کٹکھٹایا اور کوشش کی کہ کہیں سے انصاف ملے۔ ہم نے اپنا بنیادی حق جو ہے، جو کہ ہم احتجاج کا ہے، وہ احتجاج کیا، وہ احتجاج اسلام آباد کی طرف لے کے گئے۔ سوچ یہی تھی کہ اس وقت کے فرعونوں کو عقل آئے گی، ان کے عقل ٹکانے آئے گی، لیکن نہیں آئی۔ شیل برسائے گئے، لاٹھی چارج کی گئی، اور آخر تک گولیاں برسائی گئی، اور پھر آخر میں ہو آر یو کہا گیا، لیکن ان کا کے اوپر ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ سختیاں مزید بڑھتی گئی، اور ذہن میں یہی تھا کہ کہیں پہ عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کمپرومائز کرے گی۔ میں جس لیڈر کے تربیت یافتہ ہوں اور جس سے تربیت لی ہے، اتنا جانتا ہوں کہ وہ تو کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ تم اپنے تمام بے شرمی کے حدود پار کر چکے ہو۔ اب میں جب کہ ہم نے کورٹ کا دروازہ بھی کٹکھٹایا، جب کہ ہم نے احتجاج کا راستہ بھی اپنایا، جب کہ ہم اسلام آباد بھی آئے، جب کہ ہمارے اوپر گولیاں بھی برسائی گئی، لیکن ان کے اوپر اثر کوئی نہیں ہے۔ میڈم اسپیکر، میری رائے یہ ہے
کہ اب ہمارے پاس آخری آپشن یہ بچا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ اسمبلی عمران خان کے ووٹ سے بنی ہے۔ یہاں پہ 95% لوگ عمران خان کے نمائندے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں۔ ہمیں یہ اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر بٹھانی چاہیے اور وہاں پہ یہ اسمبلی کا سیشن کرانا چاہیے، اور تب تک کرانا چاہیے کہ جب تک کہ ہماری میٹنگ عمران خان صاحب سے نہ کرائی جائے۔ یہ فرعون جو بنے بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے 47 سے، جو کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، تم خدا نہیں ہو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، and Allah is the best planner۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت آئے، تم سے بعد میں بھی بہت آئیں گے، ان کا حشر دیکھ لو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی چلے گی، ایک کرنل کو بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر، وہ کٹ پتلی کی طرح تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، عمران خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دے رہا۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو توڑ دے گا، توڑ نہیں سکتے۔ تمہارے جیسے بہت سے آئیں گے، چلے جائیں گے، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ اس ملک کا لیڈر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جبکہ ہم عمران خان کے ووٹ پہ یہاں الیکٹ ہو کے آئے، یہاں ممبر بنے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی پالیسی بنانی ہوگی۔ کب تک یہ جو ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اسی طرح رونتا چلا جائے گا؟ رائٹ ٹو فری ٹرائل جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، کدھر ہے فری ٹرائل؟ وہاں پہ عدالت جو ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ نے نہیں کرنا، 10 دن کی، 15 20 دن کی وہاں پہ ڈیٹ لگائی جاتی ہے۔ پھر پہلے کہا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر ہوگا، باہر نہیں لے کے آئیں گے، ڈر رہتے۔ جب اڈیالہ جیل کے اندر سٹارٹ ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ تاریخ پھر پنڈی کے اندر لگائی جاتی ہے۔ تو میڈم سپیکر، عمران خان اس قوم کی امید ہے، عمران خان اس قوم کا لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ رمضان کے مہینے میں، یہ دوسرا رمضان آ رہا ہے کہ اس کو بے گناہ کے کیسز کے اندر، بشرا بی بی کو، شاہ محمود صاحب کو، باقی قیدیوں کو بے گناہ کے قید کے اندر جو ہے، بے گناہ جرم میں اس کو قید کے اندر ڈالا گیا ہے۔ تو یہ کب تک ہوگا؟ پارٹی کے طور پہ وہ ہم الگ سے کریں گے، لیکن میرا اگین یہ مطالبہ ہے کہ یہ اس ہاؤس کا سیشن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہونا چاہیے، اور ہم وہ سیشن تب تک لگائے، بے شک اپوزیشن کے ہمارے ساتھی نہ آئے، لیکن ہمارے حکومتی ساتھی، پارٹی کے ساتھی وہاں پہ آئے، اور تب تک لگائے جب تک کہ عمران خان کو بنیادی حق نہیں دیا جاتا، فری ٹرائل نہیں کرایا جاتا، ان سے ان کی ملاقاتیں سیاسی لیڈرشپ کی نہیں کرائی جاتی، ان کے معالج کی ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ بہت شکریہ جی۔